احباب گرامی پر انتہائی پرمسرت اور بابرکت لمحات ہیں۔ قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے۔ تراویح کے اندر، قیام کے اندر اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و رحمت سے میں اور برادر صغیر چھوٹے بھائی انہوں نے قرآن مجید سنایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اور آپ لوگ جنہوں نے قرآن مجید جم کے سنا ہے، مضبوط ہو کے سنا ہے، استقامت اختیار کی ہے اور مستقل 20 تراویح میں کھڑے رہے ہیں اور قرآن مجید سنتے رہے ہیں، آپ سب لوگ مبارک کے مستحق ہیں۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی آپ کی محنت اور پروردگار آپ کا قیام، آپ کے سجود، آپ کے رکوع اور آپ کی سماعتیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ خوشی کے اس موقع پہ کہ جب پروردگار نے ہم جیسے ناکارہ اور ناچیز بندوں سے یہ خدمت لی ہے کہ قرآن مجید کو زبان سے جاری کر دیا ہے، اس کو میں الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، نہ بیان کر سکتا ہوں۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ کس طرح ایک تار جڑی ہوتی ہے اور کس طرح اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور دماغ اس میں استحضار ہے، ذہن میں استحضار ہے اور زبان سے قرآن مجید جاری ہو رہا ہے، یہ الفاظ کی دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا ادھر ادھر ہوا نہیں اور گئے پھر وہ الفاظ، وہ ڈوری، وہ موتی، وہ سارے وہ بکھر جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم پر احسان کیا ہے، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، رحمت کی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے منسلک کر دیا ہے، سینوں میں قرآن کو جمع کر دیا ہے اور زبان سے قرآن کو جاری کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریل امین جب تشریف لاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھتے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ جبریل امین تو چلے جائیں گے اور پیچھے بھول نہ جاؤں، کہیں کوئی رہ نہ جائے بات، تو ساتھ ساتھ دہرائی کرتے تھے۔ حکم آ گیا رب کی طرف سے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے اور وحی کے ساتھ ساتھ پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے گا۔ یہ آیا۔ اب ڈر جو لگا ہے بھول جائے گا، بنے گا کیا؟ تو پروردگار نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس ڈر کو جانے دیجئے، جس رب نے کلام اتاری ہے وہ رب ذمہ وار ہے کہ وہ آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دے گا۔ صرف جمع نہیں کرے گا، حافظ نہیں بنائے گا۔ وقرآن، اور قرآن مجید آپ اپنی زبان سے پڑھیں گے بھی، یعنی قاری بھی بنائیں گے اور حافظ بھی بنائیں گے۔ صرف اس پہ اکتفا نہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی زبان سے جاری کرائیں گے، عالم بھی بنائیں گے۔ یعنی یہ رب کی عطا ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور آپ کی طرف سے بھی کہ میرے مولا، میرے یہ پیارے ساتھی، یہ ادھر ادھر سے آوازیں آتی تھیں 30 منٹ والے ادھر آ جاؤ، 20 منٹ والے ادھر آ جاؤ، 15 والے ادھر آ جاؤ، 8 والے اتھے پہنچ جاؤ، 4 والے ادھر آ جاؤ، 12 والے اتھے آ جاؤ۔ لیکن یہ بیچارے سارے کے سارے کہتے تھے ہم نے یہ نہیں گننا آدھا گھنٹہ ہوا ہے، 1.5 گھنٹہ ہوا ہے، 2 گھنٹے ہوئے ہیں، 2.5 گھنٹے ہوئے ہیں، ہم نے یہ نہیں گننا، کیونکہ جب رب کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو اس میں گنتی نہیں کی جاتی، سمیٹا جاتا ہے۔ جو رب عنایات کر رہا ہے، جو رب نیکیاں دے رہا ہے، 70 گنا چیز کو بڑھا رہا ہے، تو اس میں بندہ ٹائم دیکھے تو وہ احمق انسان ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو اس میں اس کام میں رہے۔ جتنی گھڑیاں میری گزر جائیں وہ قیمتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھیے گا، آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بازار نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مسجد، اسے کہتے ہیں مسجد۔ روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا وہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین ٹکڑے ہیں جی بازار۔ تے اتھے ڈیرا کنہ دا لگیا بوتا؟ بیبیاں دا۔ بیبیاں نے دوڑ لائی ہے بازار، نس 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 کے اللہ جانے پتہ نہیں کیڑی شے اتھے لبدی پئی ہے، تے نس نس کے، تے کوئی گرمی نہیں۔ مرد بھی جاندے رہے، یہ نہیں کہ مرد بھی جاندے نے، پر بیبیاں نے تے حد ریکارڈ توڑ دیتے نے نس نس بازاراں دے وچ۔ تے اتھے یہ بھی نہیں پتہ لگدا بھئی اتو گرمی پہ لگ دیئے تپ پہ ڈاڈی نہیں، پورا دن بازار پھر پھر کے تے جدوں آنا ہے نا مسجد دے وچ، اوئے ہوئے ہوئے پکھا نہیں پہ چلدا، اوئے ہوئے مولویاں دا بیڑا غرق ہو جائے، انہاں پکھا نہیں چلایا۔ اب یہ حالت زار بنی ہوئی ہے، دوڑ لگا لگا بازار، دوڑ لگا لگا بازار۔ بازاروں کی طرف دوڑ نہیں لگانی، ضرورت ہو تو وہ ضرورت پوری کرنی ہے۔ دوڑ تمہاری کس طرف ہونی چاہیے؟ مساجد کی طرف ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے جی مساجد کی طرف دوڑ؟ میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے گزرنے لگو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ دے نبی دنیا دے وچ جنت تے دنیا وچ پھل، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا او اللہ کے بندو،
جب مساجد کے قریب سے گزرا کرو تو یہ مساجد جنت کے کیا ہیں؟ باغ ہیں۔ جنت کے کیا ہیں؟ باغ ہیں، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ جب ان کے قریب سے گزرا کرو تو پھر کیا کیا کرو؟ اندر داخل ہو جایا کرو، اور اندر آ کے کیا کیا کرو؟ خوب باتیں کیا کرو۔ کیوں جی؟ کیا کرنا ہے؟ ہیں جی؟ اچھا ذرا تو پچھو آوازاں کوئی نہیں آ رہی ہیں۔ کیا کرنی ہے جی؟ عبادت کرنی ہے۔ یہ جو اب کلچر چل گیا ہے نا، مسجد نو بنا لیا ہے پکنک گاہ، اور مسجد میں آ جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں مسجد میں او موبائل بھی پھڑے نے، نال تامیے بھی پھڑے نے، ایک ہی ہے جی یہ مکرونی لے کے چلے ہیں جی، اے جی یہ فلانی شے لے کے چلے ہیں، انہوں کی کرنا ہے؟ او جی بندہ تو تھک جاندہ ہے نا عبادت کر کے، چلو پیچھے کھاں گے، نہ عبادت کرنی ہے تو نہ عبادت دا پتہ ہے، تو پیچھے بہ کے کھا 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 تو لیٹرین نال پاج پاج۔ یہ پکنک گاہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت گاہ۔ مسجد میں جب آ جایا کرو پھر پرسکون ہو جایا کرو، پھر اطمینان میں آ جایا کرو۔ پھر جب بندہ جنت کے باغ میں آ جائے تو پریشان ہوتا ہے؟ نہیں، پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر پرسکون ہو جایا کرو اور اللہ تعالیٰ کی کیا کیا کرو؟ عبادت کیا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قرآن مجید لے لیا، اس کی تلاوت شروع کر دی، نوافل کا وقت ہے، نوافل پڑھنے شروع کر دیے ہیں، بیان ہو رہا ہے، بیان سننا شروع کر دیا ہے۔ یہ آپ نے مسجد کا حق کیا کیا ہے؟ ادا کیا ہے۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے اور فضل ہے، اس نے قرآن مجید بھی خوب ایک انداز سے، قرآن مجید بھی زبانوں سے جاری بھی کیا، سننے والوں نے سنا بھی ہے، اور بڑے پرسکون انداز میں سنا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور پھر جب دوسرا وقت آتا تھا بعد میں، گلا تو میرا تیسرے چوتھے دن جواب دے گیا تھا، لیکن رب نے اپنی رحمت کی جھلکیں ضرور دکھائی ہیں۔ میں تو یہ سمجھا تھا نہیں ہوگا، لیکن جب میں نے اپنے ساتھیوں کا وہ جذبہ دیکھا، وہ محبتیں دیکھیں، وہ الفتیں دیکھیں، کہ میں تراویح دور کر کے پھر تراویح پڑھانی، پھر اور مسائل ہیں، صبح درس بھی دینا، اور شام کو پھر دل ہوتا تھا انہاں دے وچوں کوئی آواز آ جائے جی آج ریسٹ کر لو، پر انہاں آکھیا ہے خبردار ریسٹ والی گل نہ کریں، قرآن سنا جڑا سنانا ہے۔ اور میں چہرے دیکھتا تھا، مجھے خوشی ہوتی تھی کہ چمکتے دمکتے چہرے ہیں، اور جب میں قرآن پڑھتا تھا تو یہ لوگ اس طرح مست ہو جایا کرتے تھے کہ یہ جنت کے اندر نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد جو خلاصہ جات کا سلسلہ تھا 11 سوا 11 بعض اوقات 11:30 کے قریب وہ گھر جایا کرتے تھے، اور پھر ظاہر بات ہے لوگ پوچھا بھی کرتے تھے یہ کیڑی مسجد ہے جتھے وکھرا کام ہوندہ لگدا 40 تراویحاں پڑھ کے آندے ہو، باقی جگہ تے 20 ہوندیاں نے، اتھے 40 ہوندیاں نے۔ اور وہ کہا کرتے تھے بات سے تو ہم تمہیں نہیں کچھ سمجھا سکتے، ساڈے نال چلو تے جا کے ان کہندے نے نا کوئی کسے دوست نو لے جاندہ ہے تے لے کے نا دکان تے جاندہ ہے، آندہ میں تینوں دس تے نہیں سکتا ہے شے کی ہے، چکھ کے ویکھ تینوں پتہ لگے ہے کی ہے۔ او جدو چکھ دے تے پھر وہ آخدا ہے یار واہ ودیا شے وے۔ او جیڑے تے قرآن دے عاشق سن او جیوں جیوں آندے سن پھر دوبارہ مڑ کے او نہیں سن جاندے۔ اور پھر میں نے دیکھی تعداد، مجھے خوشی ہوئی، 9 جوان لڑکے، حالانکہ
میں سوٹا لے آؤندا ہے تے نوجواناں دے پیچھے لگیا ہونا، اوے بندے بن جاؤ، اوے مسجداں چ آیا کرو، اوے عبادتاں کیتا کرو، اوے اللہ دا قرآن سنیا کرو۔ پر مجھے خوشی ہے اس دفعہ پہلی صفوں کے اندر نوجوان لڑکے موجود تھے۔ ویسے تو پہلی صفوں کے اندر ایجڈ بڑے لوگ، بوڑھے لوگ، ان کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ جم کے قرآن سنتے ہیں، لیکن خوشی ہوئی ہے اس دفعہ کہ نوجوانوں نے بھی پہلی صفوں کے اندر جم کے قرآن سنا ہے۔ میرا مولا، میرا پروردگار سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب کی ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے شکر کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے جن سے یہ گلشن چمکتے تھے، دمکتے تھے، مہکتے تھے۔ آج ہم جیسا ناکارہ بندہ، ناچیز بندہ آپ کو کیا سنائے، کیا بیان کرے؟ اور یہی وہ جگہ ہوتی تھی، یہی وہ ممبر ہوتے تھے جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں والد گرامی کے اوپر، وہ اس کے بعد بیان کیا کرتے تھے اللہ کی رحمتیں ہوں، کروڑہ رحمتیں ہوں۔ حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب ڈیرہ اسماعیل خان والے، اللہ نے یہ جوڑی کیسی عجیب رکھی تھی، قرآن پڑھتے تھے اور خوبصورت قرآن پڑھتے تھے اور خوبصورت قرآن بیان کیا کرتے تھے، ایسے کمال لوگ تھے۔ لیکن بات تو یہ ہے سدا بادشاہیاں پھر میرے رب کی ہی ہیں، سدا گلشن اسی کے مہکیں گے، سدا بہاریں اسی کی ہیں اور کسی کی نہیں ہیں۔ آتے ہیں پرندے، آتے ہیں ہزاروں پرندے آتے ہیں، بولیاں بولتے ہیں، چہکتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، پر یہ گلشن یوں ہی چمکتا ہے، مہکتا ہے، دمکتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے قرآن کے ساتھ یہ گلشن چمکتا رہے گا۔ یہ دمکتا رہے گا، یہ آباد رہے گا۔ اور دیکھو کتنے خوبصورت چہرے ہیں، کتنے پیارے چہرے ہیں، اور آپ لوگ کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ اس جگہ سے محبت، اس سے پیار، اور اس مرد درویش سے پیار جس نے اپنی بیماریوں کے اندر قرآن سنایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے اساتذہ جن سے ہم نے قرآن پڑھا ہے کئی دنیا میں موجود ہیں اور زیادہ رخصت ہو چکے ہیں، ہم نے ان سے قرآن سیکھا، قرآن مجید پڑھا، آج اس مصلے کے اوپر کھڑے ہیں انہیں کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں، دن رات محنتیں کی ہیں، آج زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مرشد شیخ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اور بے شمار دعائیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج میں قرآن مجید جو بیان کر رہا ہوں، جو لوگوں کو قرآن سنا رہا ہوں، یہ میرے مرشد کی دعا ہے۔ جب میں اس طرف نہیں آتا تھا، سکولوں کالجوں میں پڑھنے والا، اور ذہن یہی تھا کہ وہاں سے فوج میں جاؤں گا، فوج میں سلوٹ بھی ہوتے ہیں، بنگلے بھی ملتے ہیں، اور اچھا سلسلہ ہوتا ہے، یہاں مولوی ہیں، علماء ہیں،
کوئی ادھر سے آ رہا ہے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، چل بھائی جیل دے اندر، کوئی پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، چل بھائی تھانے کے اندر، کوئی کیا۔ میں اپنے منظر اپنے زمانے میں دیکھا کرتا تھا۔ والد گرامی کی زندگی بڑی کٹھن اور دشوار زندگی تھی، زندگی کا اکثر حصہ ان کا جیلوں کے اندر ہی گزرا ہے کہ حکومتوں کے اور جتنے باطل ہیں ان کے خلاف کلمہ حق کہا کرتے تھے، اور اس وقت کہا کرتے تھے جب عام لوگوں کی زبانیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ مشرف کا زمانہ کوئی بولا نہیں کرتا تھا، اس زمانے میں بھی قرآن سے کلمہ حق کہا کرتے تھے۔ جیل بھی ہوئی ہے، جیلیں بھی برداشت کی ہیں۔ یہ منظر میں نے دیکھے ہوئے تھے زندگی کے اندر، کس طرح کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ فورسز آتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، پھر جیلوں میں ملاقاتوں کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ سارے مناظر میں نے دیکھے ہوئے تھے، اس لیے دل یہی تھا کہ یار دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، چلو جا کے اپنے فوج میں سلوٹ ہوں گے، موج ہوگی اور موجیں لیں گے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ رحمتیں ہوں میرے والد کے اوپر، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔ مجھے لے گئے حضرت شاہ جی کے پاس، میرے مرشد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، اور مجھے یاد ہے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے سینے کے اوپر رکھ لیا اور پھر دعائیں شروع کر دیں۔ جنہوں نے تو اس ہستی کو دیکھا ہے انہیں پتہ ہے وہ ہستی کیا تھی۔ جنہوں نے اس ہستی جنہوں نے اس ہستی کو دیکھا ہے، میں حقیقت میں کہتا ہوں، بلا مبالغہ کہتا ہوں، دل کی بات کہتا ہوں، نبی کی سنت اگر کسی نے چلتی پھرتی زمین پر دیکھنی تھی تو وہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری، اللہ کی رحمتیں ہوں، اسے دیکھ لے۔ صحیح نبی کی چلتی پھرتی سنت، ہر چیز سنت کے مطابق کرنی اور لوگوں کو تلقین کرنی۔ کتنی دیر وہ دعائیں کرتے رہے، اور مجھے ینگ لڑکا تھا، باقی تو وہ دعائیں بے شمار کتنی دیر لگے رہے، لیکن جو مجھے جملے یاد ہیں وہ یہ جملے مجھے آج بھی یاد ہیں۔ مجھے کہا انہوں نے، بیٹا جی اللہ کا دین پڑھو، اللہ کے دین کو پڑھو، اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا اور دنیا کو تیرے قدموں میں ڈالے گا۔ یہ الفاظ تھے ان کے، دین پڑھو دنیا قدموں میں ہوگی، اور بیٹا جی اگر دنیا کے پیچھے بھاگے، بیٹا جی دنیا اور اس سے آگے بھاگے گی، آج تک یہ کسی کو ملی نہیں ہے۔ ہاں دین پڑھو اور دین پڑھاؤ، پھر دیکھو اللہ دنیا کی ساری نعمتوں کو تمہارے جھولی اور دامن میں ڈال دے گا۔ اس وقت میرے مرشد نے یہ دعا کی تھی، میرے شیخ نے یہ دعا کی تھی، میں اس کو اپنی آج آنکھوں کے ساتھ اس دعا کو پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ میں درد دل سے باتیں کر رہا ہوں، لگی لپٹی نہیں کر رہا، صاف کر رہا ہوں آج آپ سے باتیں کو۔ دل اس طرح چاہ رہا ہے کہ آپ سے کھلی باتیں کروں۔ میں اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے ایک بہت بڑے عالم کا ایک ادنا سا بیٹا، اتنا بڑا عالم جس نے اتنی زندگی محنت کی ہو اور بے لوث محنت کی ہو، وہ جب رخصت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، ایک بہت بڑا تناور درخت گر جاتا ہے اور نیچے سایہ سارا کیا ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ اس وقت
اپنا وجود قائم رکھنا، اپنے آپ کو کھڑا رکھنا، یہ آپ نہیں سمجھیں گے میں اس سے گزر کے آیا ہوں، لیکن میں نے رب کی رحمت اپنی آنکھوں سے اترتی دیکھی ہے، اترتی دیکھی ہے میں نے رب کی رحمت۔ کس طرح میرے رب نے قرآن کا علم دیا، قرآن کو جاری کیا۔ مجھے خلق خدا کی یہ آوازیں میری سماعتوں میں ٹکرایا کرتی تھیں کہ لوگ کہا کرتے تھے باپ چلا گیا ہے، بہت بڑا عالم چلا گیا ہے، بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے اس کی سیٹ کو سنبھال سکے، اور بیٹے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کی جگہ کو سنبھال سکے۔ میں حقیقت میں کہتا ہوں واقعی مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی میں اس جگہ اور اس منصب کو سنبھال سکتا، لیکن میرے رب نے اپنی رحمت تمہیں دکھا دی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر چیز موجود ہے دن رات۔ اور مجھ جیسے بندے سے رب نے اتنی خدمت دین کی لے رہا ہے، میں یہی دعا کرتا ہوں اپنے پروردگار سے، میرے مولا آخر دم تک دین کی خدمت مجھ سے لیتا رہے، اور ہماری نسلوں سے، آپ کی نسلوں سے، جس طرح آج آپ یہاں موجود ہیں میرے مولا، جب ہم سب جائیں اسی طرح جنت کے اندر جائیں، اسی طرح جنت کے اندر ہوں، اور ہمارے اساتذہ، ہمارے مرشد شیخ اور ہمارے والدین وہ جنت کی بہاریں انبیاء اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ساتھ وہ بہاریں، وہ موجیں، وہ مزے لے رہے ہیں۔ میرے مولا ہمیں بھی جب یہاں سے لے کے جانا اسی مقام اور اسی درجے پہ لے کے جانا، اور اس سے یہ بعید نہیں ہے، ضرور ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جو لوگ قرآن پہ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن والوں کی جگہ جنت کے سوا نہیں ہوا کرتی۔ جس طرح میرے رب نے دنیا کی جنت میں ہمیں اکٹھا کیا ہے یہ مسجد کے اندر، اسی طرح یقین ہے کہ وہ وہاں جنت میں بھی کیا کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ ضرور میرا مولا ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے کہ پروردگار آخر دم تک ہمیں دین سے جوڑے رکھے۔ یہ میری ضروری گزارشات تھیں اس موقع کے اوپر۔ اب آپ لوگ تشریف لائے ہیں، جو ہمارا ایک سلسلہ تھا تراویح کے بعد، خلاصہ جات کا سلسلہ تھا، وہ بیان کیے جاتے تھے سورتوں کے خلاصے، اللہ کی توفیق سے جتنا ہو سکا وہ کیا۔ اور سورۃ الکہف تھی کہ سورۃ الکہف کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جو گھڑیاں آج میسر ہیں اس میں سورۃ الکہف کو بیان کیا جائے گا جتنا ہو سکا ایک انداز سے، تاکہ بات بھی سمجھ آ جائے اور آنے کا مقصد بھی کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، اور کیا ہے، طاق رات ہے، اور اغلب گمان ہے، زیادہ غلبہ یہی ہے کہ آج کی رات کو ہی اللہ قدر والی رات کر دے، زیادہ گمان یہی ہے۔ باقی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر ایک رات ایسی ہے جسے قدر والی رات کہا جاتا ہے، اللہ تعالی ہمارے حصے میں وہ کر دے۔ اور جتنا وقت آپ مسجد میں بیٹھیں گے وہ سارے کا سارا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔
اور ضروری بات یہ بھی کہوں گا، جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں دور دراز سے قرآن سننے کے لیے آتی تھیں، بوڑھی عورتیں بیماری کے باوجود وہ تراویح میں آ رہی ہیں، خلاصہ جات سن رہی ہیں، پھر رات دیر واپسی ہو رہی ہے، میں انہیں بھی ہدیہ تبریک کہتا ہوں، صدہا آفرین کہتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں پروردگار آپ کی بھی ریاضتیں عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یہ پروردگار سے دعا کرتا ہوں، اور جتنے آپ احباب بیٹھے ہیں آپ کی بھی عبادتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اکثر مساجد الحمدللہ اس مدرسے کے پڑھے بچے، جو ایک روایت قائم ہے کہ ہمارے ہاں اسے حافظ شمار کیا جاتا ہے، جو مصلی پہ قرآن مجید سنائے، جو کاغذ لینے والا ہو یا بھاگنے دوڑنے والا ہو یا بیج لگانے والا ہو، وہ ہمارے ہاں حافظ شمار نہیں ہوتا، نہ ہم اسے ڈگری جاری کرتے ہیں۔ حافظ ہمارے ہاں وہی ہوتا ہے بعمل بھی ہو اور مصلی پہ قرآن مجید سنائے۔ یہ آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کے تعاون کا آج یہ وقت میرے رب نے دکھایا ہے۔ سینکڑوں حافظ، 100 سے متجاوز حافظ جو کرنٹ اس وقت شہر اور اس کے اطراف کے اندر قرآن مجید تراویح میں سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس جگہ سے رب نے یوں خوشبو مہکائی ہے۔ میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد کہتا ہوں کہ آپ کی اولادیں قرآن سنا رہی ہیں، آپ اپنی زندگی میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سن رہے ہیں۔ یہ سب سے خوشی کا موقع اور بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع زندگی میں اور بھی عنایت فرما دے۔ اب ہے سورۃ الکہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو، وہ غار جس کا دہانہ چھوٹا ہو اور اندر کا حصہ اس کا کیا ہو، کھلا ہو، اسے کہتے ہیں کہف، کھو، غار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے، نضر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کچھ سوالات لے کر، کیونکہ تنگ بڑے تھے۔ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پھیلتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔ اب قرآن کے دلائل کا جواب وہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اسے تو مانا ہی جا سکتا ہے، جواب تو نہیں دیا جا سکتا۔ اب انہوں نے کوشش کی، ہر بات دھمکیاں لگائیں اور بھی ساتھیوں کو تنگ بھی کیا، مارا پیٹا بھی، لیکن کام بنا نہیں، سلسلہ رکا نہیں۔ پھر انہوں نے سہارا لے لیا ہے۔ کیا سہارا لیا جی؟ انہوں نے کہا جی مولویاں نو ٹونڈو تے مولویاں دے کولوں کوئی شے پوچھ کے آؤ، اے بندہ قابو نہیں آندا تے مولوی کوئی دسن گے تے قابو آ جائے گا۔ اب وہ سارے گئے ہیں یہود کے علماء کے پاس، اور یہود کے علماء کے پاس جا کے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ہم نہیں مانتے انہیں نبی، تمہارے پاس آئے ہیں
تم ہمیں کوئی بتا دو، ایسی چیز بتا دو، ایسے سوالات بتا دو جو ہم جا کے ان سے کریں اور وہ اس کا جواب نہ دے سکیں، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ وہ 3 سوال لے کے آئے تھے، اور وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا، روح کیا ہوتی ہے؟ روح کی حقیقت، جو انسانی جسم کے اندر ہے نا روح، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کے بارے بتاؤ۔ نمبر 2، چند نوجوان تھے، اچانک غائب ہو گئے، ان کا پتہ ہی نہیں لگا وہ گئے کدھر، ان کے بارے بتاؤ وہ کدھر گئے ہیں۔ نمبر 3، ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس بڑی غیبی طاقتیں تھیں، وہ مشرق کی طرف بھی گیا، وہ مغرب کی طرف بھی گیا، وہ شمال کی طرف بھی گیا۔ اتنے سفر کرنے اور بغیر اسباب کے کرنے یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں، کوئی خاص طاقتیں اس کے پاس تھیں، اس کی بھی حقیقت ہمیں بتاؤ۔ 3 سوالات انہوں نے رکھے تھے، اور 3 سوالات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سأجیب غداً، میں کیا کروں گا؟ کل جواب دوں گا۔ کل آ گئے، وہ سردار بھی آئے، باقی بھی آئے، چلو جواب لینے چلتے ہیں۔ آپ کا ذہن تو یہ تھا کہ کیا ہو جائے گی؟ وہی آ جائے گی، میں جواب دے دوں گا، پر میرے رب کی مرضی کچھ اور ہی تھی۔ اور یاد رکھو، بندوں کی مرضیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، رب کی مرضی ہی غالب آتی ہے۔ امام الانبیاء بھی ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کل جواب دوں گا۔ جب وہ لوگ آئے تو جواب کوئی نہیں۔ کیوں جواب نہیں؟ آپ اپنی طرف سے جواب تو نہیں نہ دیا کرتے تھے، رب کی طرف سے وحی آتی تھی تو جواب دیتے تھے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آئی آپ سچے پیغمبر تھے، آپ سچے پیغمبر تھے۔ اگر آپ سچے نہ ہوتے پھر اپنی طرف سے جواب دے دیتے، لیکن وحی آتی تو جواب دیتے۔ اسی طرح 17 دن گزر گئے، اور آپ نے فرمایا میرے اوپر جو دین کی تبلیغ کے دوران سب سے مشکل لمحات آئے، ایک طائف کا معاملہ تھا اور ایک یہ معاملہ بڑا مشکل تھا۔ میرے دروازے کے اوپر آ کے مشرک کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو اور ہمیں سوالوں کے جواب دو، اور میں چپ کر جاتا۔ میں کیا جواب دے سکتا تھا؟ میرے پاس تو وہی آئی ہی نہیں تھی، کیونکہ میں عالم الغیب نہیں تھا۔ عالم الغیب کون تھا؟ میرا رب تھا۔ میرے رب نے مجھے بتانا تھا تو میں نے جواب دینا تھا، میں عالم الغیب نہیں تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ ہوٹنگ کرتے تھے، آ کے جملے کسا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کوئی کسی کے دروازے پہ آ جائے اور آ کے اس طرح کا معاملہ کرے تو محلے کے اندر، شہر کے اندر، بستی کے اندر کیا حال ہوتا ہے؟ یہی حال بنا ہوا تھا۔ اور پھر قرآن مجید آ گیا، سورۃ الکہف آ گئی، اور جوابات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے ایک تنبیہ کر دی ہے میرے نبی، آئندہ کے لیے ذرا دھیان رکھیے گا۔ وہ تنبیہ کیا ہے؟ ذرا قرآن سنیے جی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ
واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لأقرب من هذا رشدا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا۔ کون سی بات؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ کبھی بھی یہ مت کہیے گا میں کل جواب دوں گا، یہ نہیں کہیے گا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ الا ان یشاء اللہ، کہنا یہ ہے سأجیب غدا انشاء اللہ، میں ان قریب جواب دوں گا اگر اللہ نے چاہا۔ اب آپ کو بھی سبق سمجھ آ گیا؟ یہ نہ کہا کرو لو جی پھر کل ملاقات ہوئے گی، لو جی میں ہن کل یہ کام کر دیاں گا، لو جی کل یہ ہو جائے گا۔ نہیں، کیا کہنا ہے جی؟ ہاں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل ملاقات ہو جائے گی، اگر اللہ نے چاہا تو کل یہ چیز آپ کو دے دوں گا۔ یہ انشاءاللہ میرے نبی یہ کہنا ہے۔ اور اگر بھول جائیں جب بھی یاد آئے تو فوراً کیا کہہ دینا ہے؟ انشاءاللہ، یہ کہہ دینا ہے، اللہ اس معاملے کو مکمل کر دے گا۔ اب جواب آیا ہے، سورت کے اندر شبہات کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ، ان کی طرف سے یہ شبہ تھا، وہ نوجوان جو اچانک غائب ہو گئے تھے، ان کے پاس بڑی غیبی طاقتیں تھیں، وہ بادشاہ کو ملے نہیں تھے، وہ افواج کو ملے نہیں تھے، وہ حکومت کے ہتھے نہیں چڑھے تھے، اور ان کو محفوظ ہاتھوں نے لے لیا تھا۔ کوئی رب کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، اور وہ اولیاء اللہ کی جماعت تھی۔ کون سی تھی جی؟ کون سی تھی جی؟ اولیاء اللہ، جنہیں ہم نے بنایا ہوا ہے، لٹاں کڈیاں ہوئیاں نے، شکل راندی ہوئی ہے، پھوکاں ماری جاندہ ہے، لٹ مار کری جاندہ ہے، بےایمانیاں کر رہا ہے، اور کوئی آدھا ننگا ہے، اسے کہتے ہیں ادھا ننگا تے ادھا ولی تے پورا ننگا پورا ولی۔ یہ ہم نے معیار بنائے ہیں، یہ جی درویش ہو گئے ہیں۔ کیا درویشی ہے جی؟ جوئیں بھی گر رہی ہیں، بال بھی ہیں، میل بھی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، اور جی دنیا چھڑ گئے نے جی، ہن ولی ہو گئے نے۔ انہیں ولی نہیں کہتے، یہ ولے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولے ہیں، جڑے ولے میں پاندے نے، یہ وہ ولے ہیں، یہ دین میں ولے ڈالتے ہیں۔ ولی کون ہے؟ جنہیں میرا رب بیان کرتا ہے، جنہیں میرا رب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کرتا ہے۔ میرے نبی ان ولیوں کا قصہ سناؤ۔ اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اے پہنچیاں ہوئیاں ہستیاں نے تے اسی انہاں دے نا دی نظر دینی ہے۔ کیا نظر دیتے تھے؟ 7 روٹیاں اصحاب کہف دیاں تے 1 روٹی انہاں دے کتے دی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ نظر چڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح نہ کر دے ہیں جی؟
ہاں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ شرک سے محفوظ رکھے۔ اہل شرک وہ یہ کام کرتے ہیں جی 11ویں آ گئی ہے اور 11ویں والے دن وہ جی آج 11ویں پکانی ہے، وہ نظر مان رہے ہیں، وہ منت مان رہے ہیں، وہ ان کی خوشنودی کے لیے وہ دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالیں گے۔ یہ آج بھی ریت چل رہی ہے، فلانے بابا جی کے نام کی، فلانے بزرگوں کے نام کی، آج بھی یہ چل رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی تھا کہ بڑی غیبی طاقتیں ان کے پاس ہیں، 7 روٹیاں ان کے نام کی اور 8ویں ان کے کتے کے نام کی، وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارے ہے کام کر دیں گے۔ یہی آج مشرک کا عقیدہ ہے۔ مشرک بھی یہی کہتا ہے، وہ قبر پہ جا رہا ہے، وہ جا کے قبر پہ کہتا ہے صاحب قبر کو پتہ ہے میں کون آیا ہوں، وہ میرے حال کو جانتا ہے، وہ میری بات کو سنتا ہے، وہ میرے مسئلے کو حل کر دے گا اور میری مشکلیں کیا ہو جائیں گی، حل ہو جائیں گی۔ یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے سوا بندوں میں یہ عقیدہ رکھنا، اسے کہتے ہیں خالص شرک۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ عقیدہ رکھنا میرا مالک جانتا ہے یہ بندہ کون ہے، وہ میرے حال کو بھی جانتا ہے، وہ میرے ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ میرے استقبال کو بھی جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے میرا مسئلہ میرا کام یوں حل کر دے۔ یہ عقیدہ رکھنا اور عقیدہ رکھ کے اس کے نام کی نظر منت دینا، یہ خالص عبادت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ خالص عبادت ہے۔ اور مشرکین شرک میں مبتلا تھے۔ اب شبہ تھا، بڑی پہنچی ہستیاں ہیں، قرآن مجید نے اس شبے کو زائل کیا اور سوال کا جواب بھی دیا۔ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، فرمایا یہ منظر شروع کیا، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ تم کہتے ہو اولیاء اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں، یہ سچے ولی ہیں اللہ کے، انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ یہ 7 نوجوان تھے اور امیروں کی اولاد، وزراء کی اولاد اور جی بادشاہوں کی اولاد تھی، اور یہ نوجوان ان کو اللہ نے سمجھ عنایت فرما دی تھی۔ یہ دیکھ رہے تھے نوجوان یہ کیا ہو رہا ہے، جو آتا ہے بادشاہ کے سامنے، دقیانوس کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے، سجدے کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ بھی رب بنا بیٹھا ہے۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، یہ کیسے رب بن گیا ہے جس کو اپنے سانس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، جس کو اپنے دماغ پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، جس کو اپنے وجود پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، یہ کیسے رب بنا بیٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی سمجھ عنایت کر دی۔ کسی کو اللہ توحید کی سمجھ عنایت کر دے تو اس کا یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان۔ کیا جی؟ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا۔ دولتیں، زمینیں، مکانیں، بیٹے بیٹیاں مل جانا یہ ٹھیک ہے، نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو معرفت نصیب کر دے، کسی کو توحید نصیب کر دے، یہ سب سے بڑی اس کی رحمت خاصہ ہے۔ پروردگار ان پر پروردگار نے احسان کر دیا، انہیں سمجھ عنایت کر دی ہے، لیکن ہیں علیحدہ علیحدہ۔
جدا جدا ہیں، علیحدہ علیحدہ ہے، کیونکہ بادشاہ نے اپنی ایجنسیاں لگائی ہوئی تھیں کہ دھیان کرنا کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں دہشت گرد نہ پیدا ہو جائیں، کہیں انتہا پسند نہ آ جائیں، کہیں مذہبی ٹیررسٹ نہ آ جائیں اور میری رٹ کو چیلنج نہ کر دیں۔ ذرا دھیان کرنا، ایجنسیاں بھی متحرک ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور سزائیں بھی بڑی سخت دیا کرتا تھا۔ اب ایک ایک کر کے انہیں سمجھ آ رہی ہے۔ ایک دن یوں ہوا، قوم ساری اپنی آوارگیوں میں لگی ہوئی ہے، میلے پہ گئی ہوئی ہے، موج مستیاں کر رہی ہے، میلے میں عیاشیاں کر رہی ہے، اور یہ نوجوان پریشان حال ہیں، یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، ہماری قوم کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس میں سے باہر نکل آئے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے یہ بھی موحد ہے اور وہ بھی موحد ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک ادھر جا کے بیٹھ گیا ہے، ایک ادھر بیٹھ گیا ہے، ایک ادھر بیٹھ گیا ہے۔ یہ 7 نوجوان علیحدہ علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن بات کرنے کی جرت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ بات نکل جائے اور ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں، بات پتہ لگ جائے۔ خاموش خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ ایک ہمت کر کے دوسرے کے پاس گیا، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، ان میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ یہ جو دہائیاں ڈالنے والے روشن خیال، ان روشن خیالوں کے ساتھ نہیں ملا ہے، تو ادھر علیحدہ کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں بس ویسے ہی، دل نہیں مان رہا ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں، بات تو کوئی ہے نا۔ وہ بات کیا ہے؟ پہلے تو بتا پھر میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا پھر بات سن، میں اس قوم کے اس رویے سے بالکل بیزار ہوں، یہ غلط کام کر رہے ہیں، عبادت رب کی کرنی چاہیے، یہ اوروں کی کر رہے ہیں، میں انہیں تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں بھی تیرے نال ہوں۔ اب باقی بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ 7 کی ٹیم بن گئی ہے، 7 نوجوان ہیں، 7 کی ٹیم بن گئی ہے، اور ان کے نظریات توحید کے نظریات اور یہ سارے سلسلے آپس میں جڑ رہے ہیں، لیکن کہہ یہ رہے ہیں ہم نے توحید کا کام کرنا ہے، پر حالات بڑے دشوار ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ذرا دھیان سے، سمجھ بوجھ سے اور چھپ چھپ کے کام کرنا ہے، تاکہ انہیں پتہ لگ جائے ایک رب کی عبادت کرنی ہے، غیروں کی عبادتیں نہیں کرنی۔ یہ لے کے مشن وہ ملتے ملاتے بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا خوشبو کے بارے میں بتلانا نہیں پڑتا۔ ڈبی رکھی ہے نا ہاتھے چ، دسن دی لوڑ نہیں ہے کہ خوشبو ہے، بس ٹکن کھولن دی کی ہے دیر ہے، تے خوشبو اپنا آپ خود دس دیندی ہے۔ توحید ایسی چیز ہے، یہ جتنا بھی چھپاؤ یہ چھپتی نہیں ہے، یہ کھل جاتا ہے مسئلہ، اظہار ہوتا ہے۔ ان کی بھی باتیں نکلتی ایجنسیوں کی رپورٹیں آ گئی ہیں، اتھے کوئی دہشت گرد پیدا ہو گئے نے، تے او کی کرن لگے نے، او ملک نو فساد چ پان لگے نے، او ملک نو تباہ کرن لگے نے، تے انہاں اتے
گرفت کیتی جائے لیکن دھیان کیتیا جائے وہ عام بندے نہیں نے، وہ کی نے خاص بندے نے، وڈیاں دیاں اولاداں نے، اور وہ یہ کام کریں تو پھر نیچے تو سارے ہی کام کرنے لگ جائیں گے، لہذا حکومت کی ریٹ ٹوٹ جائے گی۔ میں اصطلاح استعمال پہ کرنا تھا کہ تانوں مسئلہ کی ہو جائے سمجھ آ جائے، اصطلاح تاں استعمال پہ کرنا وا ساریاں اج دے دور دے نال گل سمجھا رہے ہیں۔ یہ حکومتی ریٹ کو توڑنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے یہ حکومت کو چیلنج کر دیں، ان کا کیا کیا جائے، بندوبست کیا جائے، ان کے خلاف ایکشن کیا جائے۔ اب جی ساتوں کو پکڑ کے وہ لے آئے ہیں دربار میں، بادشاہ کا دربار ہے، دقیانوس کا دربار ہے، اور دربار کے اندر یہ 7 نوجوان موجود ہیں، اور یہ نوجوان وہاں کھڑے ہو کے بادشاہ نے پوچھا او تمہارے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اب انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا ساڈی توبہ، انج دے بھی ہے نے نا کوئی نہیں، ساڈے شہر ہی نے لکھ کے دے کے آئے نے، میرا ختم نبوت نال بھی تعلق کوئی نہیں، میرا آج تو بعد سلسلہ نال بھی تعلق کوئی نہیں، میں بیزار ہوں، یہ نہیں، یہ وہاں کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑے ہو کے سنانے لگے ہیں توحید بادشاہ کے سامنے، دقیانوس کے سامنے، اور کہنے کیا لگے ہیں لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، بادشاہ کے سامنے کہنے لگے قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بیان چل رہا ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں اور میرے رب نے ان کے بیان کو قرآن بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، توحید کے بیان ہوں تو پھر قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ میرے رب نے یوں منظر کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ دقیانوس کہتا ہے میں رب ہوں، فرعون بھی کی عہد ہے میں رب ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں ہوں، میرا حکومت میرا زور چلتا ہے، پر یہ کہہ رہے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم تیری حکومت کو، تیری رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ لَن نَدْعُوَ، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے، من دونہ، اس کے سوا، الہا، کسی کو الہ بنا کر، حاجت روا بنا کر، مشکل کشا بنا کر ہم نہیں پکاریں گے۔ یہ سن لے ہماری بات، یہ اس کے سامنے اعلان کر دیا ہوا ہے، بادشاہ نے بھی آرڈر جاری کر دیا ہے، انہوں کی کرو، پھانسی پہ چڑھا دو۔ انہوں نے ہماری حکومت کو چیلنج کیا ہے، دیر نہ کرو، انہیں پھانسی پہ چڑھاؤ۔ اب وہ وزیر، وہ مشیر، وہ وزیر خاص، وہ سارے منت ترلے کرنے لگے ہیں۔ بادشاہ سلامت، جوان منڈے نے خون جوش مار دے، بہکے نے اسی سمجھا لینے من جان گے،
تے کل آ کے دربار سے تواڈی ربوبیت دا اعلان کر دیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ ارد گرد یہی کرتے رہتے ہیں کہ جی نہیں سمجھا اللہ نے، گل ہو جاندی ہے، پر وہ اپنی موقف پہ قائم کھڑے ہیں اور ان کو سمجھانے بجھانے کے لیے لے گئے ہیں کہ جی کل تک مہلت ہے۔ اب یہ شام کو اکٹھے ہوئے، رات کو اکٹھے ہوئے ہیں اور طے یہ کیا اگر مارے گئے تو دین کا کام رک جائے گا، توحید کا کام رک جائے گا۔ چلو یوں کرتے ہیں، اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں اور جا کے آگے کسی بستی میں رہیں گے، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے ارادہ کر لیا اور کر کے رات کی تاریکیوں میں نکل گئے ہیں۔ 7 نوجوان نکلے ہیں اور وہ جو ہی نکلے ہیں راستے میں ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا ہے۔ میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے اور دین کے پہرے دار بنو، جب دین کے پہرے دار بنو گے میں جانوروں کو بھی تمہارا محکوم کر دوں گا، ان کو بھی تمہاری حفاظتوں پہ لگا دوں گا۔ جب تم دین کے محافظ بن جاؤ گے۔ یہ چل پڑے ہیں، ادھر سحری ہو گئی ہے، سورج نکلنے لگا ہے۔ اب انہوں نے کہا فوراً یہ غار آگے موجود ہے، اس غار کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دن نکالتے ہیں کیونکہ ہون اگو سفر کیتا ہے تے کی ہوئے گا، پھڑ لیں گے ایجنسیاں لے جان گیاں، لہذا اندر داخل ہو جاؤ غار کے اندر اور وہاں آرام کرتے ہیں۔ شام پڑے گی، وہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ 7 نوجوان اندر داخل ہو گئے ہیں۔ جب اندر داخل ہوئے وہ تو گئے تھے ہم شام کو نکلیں گے، پر میرے رب نے فیصلے اور کیے ہوئے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے غیبی طاقتیں ان کے پاس ہیں، میں رب کہتا ہوں جب وہ غار میں داخل ہوئے مجھ سے دعا کرنے لگے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ وہ مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، میرے مولا اپنی رحمت کی چادر ہم پر تان لے اور ہمارے معاملے میں میرے مولا آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ جو رب سے مانگ رہا ہو وہ الہ نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ یہ بیچارے مجبور ہیں اور مجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ میں رب نے انہیں غار میں پہنچایا، پھر میں رب نے کیا کیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میں رب نے کی کیتی ہے انہاں دی سماعتاں اُتے مہر لا دیتی ہے۔ ہن کوئی گل اے سن نہیں سکدے، نیند طاری کر دیا میں رب نے۔ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، غار میں کئی سال پڑے رہے ہیں اور دیکھو یہ میرے دین کے محافظ تھے، یہ میرے دین کے پہرے دار تھے، یہ میرے دین کو بچانے نکلے تھے۔ میں رب نے غار کے اندر ان 7 نوجوانوں کو نیند میں سلا دیا ہوا ہے اور پھر میں رب نے حکم کیا دیا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ سورج کو بھی میں نے حکم یہ دے دیا ہوا تھا انہاں اتے گرمی نہیں پہنی چاہیے دی۔ تزاور عن کہفہم ذات الیمین، وہ بھی دائیں طرف ہو کے گزرتا تھا اور غروب ہوتا تو پھر بھی کترا کے آتا تھا
اور یہ کہاں تھے؟ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ کہاں تھے؟ غار دے بالکل درمیان چ لیٹے ہوئے سن، یہ غار میں آرام کر رہے ہیں۔ لوگو میں رب ان کا پہرے دار بن چکا ہوں۔ کیا بن چکا ہوں؟ پہرے دار بن چکا ہوں۔ یہ میرے دین کے پہرے دار بنے ہیں، محافظ بنے ہیں، میں ان کا محافظ ہوں۔ اور میں رب نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم کیا کرتے تھے؟ ان کی کروٹوں کو بدلتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھ لو رب دے دین دے محافظ بنو، رب ویکھو کنج پیار پیا کردا ہے۔ نقلبہم، ہم پلٹ دیتے، ذات الیمین و ذات الشمال، کدے سجے تے کدے کھبے، کبھی رائٹ ہینڈ کبھی لیفٹ ہینڈ، کبھی اس طرح کروٹ ہے کبھی اس طرح کروٹ ہے۔ یہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ مٹی کے اوپر پڑے ہوئے تھے مٹی دا کام کیے کھا جانا، آہستہ آہستہ جسم نو کھان لگ پیندی ہے۔ پر میں رب نے اس پہ بھی حرام کیا ہوا تھا، خبردار انہیں نہیں چھیڑنا۔ اسی لیے جو حدیث میں موجود ہے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہوا ہے۔ کیا حرام کیا ہے؟ ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اس لیے اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، وجود اطہر حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میں، وہ قبر جہاں صحابہ نے اتارا تھا، اس قبر کے اندر ترو تازہ صحیح سالم آج بھی موجود اور قیامت تک بھی موجود رہے گا۔ اور میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جنت الفردوس میں ہے۔ کہاں ہے جی؟ جنت الفردوس میں ہے۔ جسد اطہر حجرہ عائشہ صدیقہ میں موجود ہے، اور روح مبارکہ جنت الفردوس میں موجود ہے۔ ان دونوں کو رب ملائے گا قیامت کے دن۔ کب ملائے گا؟ قیامت کے دن۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے، پہلا صفحہ ہے، گھروں میں جا کے دیکھو میرا رب کیا کہتا ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ دنیا کی زندگی گزار کر پھر تم نے موت کا جام پینا ہے۔ ہر ایک نے کیے، مرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں مرنا ہے، ہر ایک نے موت کا جام پینا ہے۔ ہاں پھر زندہ کب ہوں گے؟ یوم القیامت تبعثون۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، عوام سارے کب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ اصحاب کہف، یہ نوجوان بھی زمین پہ پڑے ہیں، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اور پھر وقت آ گیا، ہم نے انہیں کیا کیا ہے؟ کذالک بعثناہم۔ یہ کذالک کا جو کاف ہے نا، اس کاف کو کہتے ہیں بیان کمال کے لیے۔
یا کاف تشبیہ کے لیے یا بیان کمال کے لیے؟ اگر تشبیہ کے لیے ہو تو پھر معنی ہوگا کذالک، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا جس طرح ہم نے انہیں سلایا، جس طرح ہم نے انہیں سلایا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا۔ اگر کاف بیان کمال کے لیے ہو تو پھر معنی یہ ہوگا لوگو سلانا بھی ہمارا کمال ہے، اور اتنے عرصے کے بعد 309 سال کے بعد دوبارہ اٹھا دینا بھی میں رب کا کمال ہے۔ یہ ہے کذالک بعثناہم، ہم نے انہیں اٹھایا ہے لیتساءلوا بینہم۔ کیا جملہ ہے؟ لیتساءلوا بینہم۔ اے نہ سمجھیو کہ میں اپنے کو عربی لائی جانا، اے بے شک گھر جا کے سورہ کاف کھولو تے پڑھ لو، جا کے گھر دے اندر قرآن ہے نا ترجمے دے پڑھو۔ لیتساءلوا بینہم، تاکہ ان کے کراس کویسچن ہوں۔ کی ہوں؟ ہاں کراس کویسچن، او اینڈ کو سوال کر رہے ہیں، اے او دے کو سوال کر رہے ہیں۔ اے بھی سمجھان دا ایک سلسلہ ہوندہ ہے کہ کلاس دے اندر استاذ ایک گروپ کھڑا کردہ ہے، پھر دوسرا گروپ ہاں بھائی اے تے سوال کر، او دے تے سوال کردہ ہے، باقیہ نو کی ملدہ ہے؟ نالج کی ملدہ ہے؟ نالج ملدہ ہے، علم ملدہ ہے سارے انو۔ اے بھی ایک طریقہ وے سمجھان دا طریقہ ہے۔ میرے رب نے انہیں اٹھایا ہے، اور اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ آپس میں سوال کریں۔ میرے مولا کیڑا سوال ہے؟ جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہو؟ آپ بس مکن لگیا کام انشاءاللہ، اگے مٹھائی توڑا انتظار کر رہی ہے، ہون تے جا کے بہو گے کہ کوئی نہیں کہ پہلے دے جاگے سو؟ ہاں اے تے میں اصحاب کاف دا حال بیان کر لیں، او ستے انسان تسی تے ہاں الحمدللہ الحمدللہ۔ اب میرا رب انہیں اٹھا رہا ہے تاکہ سوال کریں۔ میرے مولا کیا سوال کروانا چاہتا ہے؟ میرے مولا پوچھنا چاہتا ہے سجنوں کنج وقت گزرے آجے، کی کھا دے آجے، کی پیتے آجے، کی کر دے رہے ہو، یہ پوچھنا ہے۔ فرمایا ذرا جلدی نہ کر بندے، قرآن پڑھ تجھے پتہ لگ جائے گا وہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ ایک گروہ بولا کم لبستم، کی آکھیا ہونا؟ انی عربی تو یاد کر لو نا اچھی جائی۔ کم لبستم، کیا جی؟ کم لبستم، اوے کنہ تسی ٹھہرے ہو، دسو تے صحیح نا۔ اینا ایتھے شکل پہ ویکھنے آ، وال پہ ویکھنے آ، نو پہ ویکھنے آ، اے حالتاں پہ ویکھنے آ، اے دسو تے صحیح نا کنہ ٹھہرے ہو ایتھے، دسو جواب دیو۔ ہن جواب آیا ہے دوسرے گروپ دا، لبسنا یومن او بعض یوم، لبسنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن دا کچھ حصہ، صبح آئے آں تے شام پہ گئی ہے، تے شامی آئے آں تے صبح پہ گئی ہے، یعنی پکی گل نہیں ہے۔ لبسنا یومن او بعضا، او استعمال کیا ہے۔ میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے وہ لوگوں بندوں کے علم قطعی نہیں ہوا کرتے، قطعی علم صرف اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ رب کا علم قطعی ہے، یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، لیکن بات شک میں کر رہے ہیں۔ یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرے یا آدھا دن ٹھہرے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اب جی
میرا رب بتلا رہا ہے، بات نکلتی نکلتی آگے جا رہی ہے، یہ تو سونے کا حال ہے، یہ تو سونے کا حال ہے۔ ایک پیغمبر ہے اللہ کا، اس کے موت کا حال اللہ نے سنایا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ پیغمبر کا نام ہے عزیر، پیغمبر کا نام کیا ہے جی؟ عزیر۔ عزیر پیغمبر بستی سے گزرنے لگے ہیں، بستی تباہ حال ہے، کہنے لگے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، ایک کنج دوبارہ آباد ہوئے گی، ایک کنج وسے گی، یہ تے سارے مر گئے نے، ختم ہو گئے نے، او بستی اجڑی پہ یہ ساری۔ میرے رب نے کہا عزیر گھبراتا کیوں ہے؟ پریکٹیکل کروانے لگا ہوں، بتلانے نہیں لگا، پریکٹیکل کروانے لگا ہوں۔ ایک ہوتی ہے نا تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ 10ویں دے منڈے پڑھتے ہیں نا نوجوان، اے نوجوانوں تواڈیاں گلاں پہ چلدیاں نے، یہ بھی نوجوان سن، انج دے نوجوان بنو جڑے نوجوان اے سڑکاں دے پونے پانے والے تے اور ڈولے مولے کڈے نے تے کڑیاں دے پیچھے پاجتے پاج اپنا بیڑا غرق کیتے آجے، اے چھاڑ دیو کام، آؤ دین دے پیچھے، بچیاں اور بچے آؤ قرآن کے پیچھے، آؤ قرآن کی تعلیم لو۔ جو تم تعلیمیں لے رہے ہو، میرا جسم میری مرضی، اے تعلیمہ برباد جے، اے بیڑے غرق نے دنیا دے اتے بھی تے آخرت دے اتے بھی۔ اب میرے رب نے کیا کیا؟ پریکٹیکل کرایا ہے، اماتہ اللہ، اللہ نے کی دے دیتی ہے؟ ادھر کی آئی ہے؟ ادھر نیند آئی ہے، ادھر کی آئی ہے؟ موت آئی ہے۔ اب موت آئی ہے عزیر پیغمبر کو، کنی جی؟ 100 عام، کنی جی؟ اچھی ذرا، ہاں اس روایت جرا ہے نا، ادھر راوی ضعیف ہے نا، ہیں جی؟ اچھا جی ذرا، ہاں ادھر راوی ضعیف ہے کوئی نہیں؟ ایک ہی ہے، ایک قرآن ہے، اے مروان سدی صغیر دیاں روایتاں نہیں نے، اے قرآن مجید ہے، اے اللہ دی کلام ہے۔ اماتہ اللہ 100 عام، 100 سال اللہ نے موت دی ہے، ثم بعث، پھر اللہ نے اٹھایا ہے، اٹھا کے رب نے پوچھا کم لبثت، کیے جی؟ اتھے کنے پوچھے ہے؟ ہاں ہاں آپس وچ کراس کویسچن، اتھے کنے پوچھے ہے؟ رب نے۔ کم لبثت، او پیارے عزیر دسو تے صحیح نا کنا ٹھہرے ہو؟ لو جی عزیر پیغمبر دا جواب آن لگے آجے، لبثت یوما او بعض یوم۔ جا کے گھراں وچ ویکھ لو، تیسرا پار آجے، جا کے گھراں وچ ویکھو، لبثت میں ٹھہرا ہوں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا ادھا دن یا ایک دن پورا، انہا ہی ٹھہریاں۔ اب میرے رب نے جواب دیا بل لبثت 100 عام، عزیر کنا ٹھہرے ہو؟ 100 سال۔ ہون ذرا سمجھیو گل، کیوں میرے رب نے یہ کہا ہے؟ اس لیے میرا رب کہنا چاہتا ہے اور جدے اتے موت آ جائے انہوں بار دے حالاں دا پتہ کوئی نہیں، وہ سن دے بھی کوئی نہیں، وہ جان دے بھی کوئی نہیں۔ او دیکھو تے صحیح نا 100 سال چ کنے موسم بدلے نے، بارشاں بھی ہوئیاں نے،
بجلیاں بھی کڑکیاں نے، لوگ بھی گزرے نے، حکومتاں بھی بدلیاں نے، بڑا کچھ ہویا وے، پر عزیر پیغمبر نو پتا کوئی نہیں۔ کنوں پتا وے؟ کنوں پتا وے؟ او دے اتے موت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اوے، الہ اوے، الحی، ہاں جی کرو مانا، زندہ وے، القیوم، خود بھی قائم ہے، ساری مخلوق نو بھی قائم رکھے آسو۔ اگلی گل، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ انہوں کیڑی شے نہیں آندی؟ سیناتون، اونگ۔ اسی بیٹھے ہوئیے اونگ آ جاندی ہے، رب نو اونگ بھی نہیں آندی، رب نو نیند بھی نہیں آندی۔ نبی نو موت آئی، اماتہ اللہ۔ اصحاب کہف اولیاء نے، انہاں نو اللہ نے کی دیتے ہے؟ نیند دیتی ہے۔ فرمایا ویکھ لو اے میرے بندے نے، موت بھی آئی ہے، نیند بھی آئی ہے، میرے اتے موت بھی نہیں آئے گی تے نیند بھی نہیں آئے گی۔ میں علاوہ انہو هو السمیع البصیر۔ ہر جگہ سنن والا کون ہے؟ دیکھن والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے رب نے بتایا ہے، قتیلم بتایا ہے۔ قتیلم کیا ہے؟ اوے عزیر پیغمبر، توانو حال بعد دا نہیں پتا، بعد دا حال منو پتا وے۔ تسی کنہ ٹھہرے ہو؟ کنہ جی؟ 100 سال۔ معلوم ہویا ہے نبی دا حال سنا کہ اللہ نے دسے ہے جدو موت آ جائے اس تو بعد حال جان دے نہیں نے۔ قبر تے کون آیا تے کون گیا ہے، کنے کی پڑے ہے تے کنے نہیں، اے سارے حال کون جان دے ہے؟ اے میرا ایک اللہ جان دے ہے۔ اصحاب کہف بھی کہہ رہے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم۔ تم کہتے ہو اولیاء اللہ غیب دان ہوتے ہیں، میں رب کہتا ہوں دیکھ لو، قرآن پڑھ لو، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں، اور میں رب کیا کہتا ہوں ہے؟ میں رب کیا کہتا ہوں؟ اصحاب کہف کا جواب تو سن لیا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9۔ او غار دے وچ نوجوان ٹھہرے نے 300، 3 100 300 وزدادو 9 تے او دے اتے 9 کنے بنے نے؟ اچھا جی کنے بنے جی؟ 309 سال۔ 309 سال، 309 سال میں نے انہیں سلایا رکھا ہے، اور وہ 309 سال کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن یا آدھا دن۔ اگر غیب دان ہوتے تو یہ نہ کہتے، اگر غیب دان ہوتے تو یہ نہ کہتے، اگر حاضر و ناظر ہوتے تو یہ نہ کہتے، اگر وہ سنتے ہوتے، نیند میں سنتے ہوتے یا موت میں سنتے ہوتے تو فوراً جواب دیتے نہیں بھائی زمانہ گزر گیا ہے، وقت گزر گیا ہے، میں رب سن بھی رہا ہوں، میں جان بھی رہا ہوں، اور میرا علم بھی قطعی ہے۔ میں رب کہتا ہوں یہ 309 سال سوئے رہے ہیں۔ کنے جی؟
اب اٹھ پڑے ہیں، اب اٹھ پڑے ہیں، میں رب نے اٹھایا ہے، تے اٹھے نے تے بھوک لگ گئی ہے۔ کی لگ گئی ہے؟ جسے بھوک لگ جائے وہ الہ نہیں ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، وہ الہ نہیں ہوا کرتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ نظر و منت کے لائق نہیں ہوا کرتا۔ بھوک لگی ہے تو انہوں نے کہا چل جی جا، ایک ساڈے وچوں جائے بندہ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ ہم میں سے ایک جائے اور جا کے کیا کرے؟ جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آئے۔ تے جدو ستے سن ہیں ادو بھی کہندے سن بھیج دیو۔ وہ 2 نمبر آ گیا نا، ولا ولا ولی نہیں ولا، وہ ولا کار آ گیا کدھرے، تے بی بی آئی موحد تے او آدھا ہے بھائی ساڑھے آئے نو پیر، میں ہنا پیڑاں، یہ دین دیاں پیڑاں نے، یہ پیر آئے نے ساڑھے تے انہاں نو نا کھان پین دے، دھیان رکھ، منجی بسترا ٹھیک کر۔ او پیر صاحب آ کے منجی دے بہ گئے، ادھرو زان ہو گئی، تو مرید تے کیا ٹر گیا، تو بی بی آواز مار دی ہے پیر جی اٹھو تسی بھی، زان ہو گئی، جا کے نماز پڑھ کے آؤ۔ آہدہ ہے اور نامقول تیرا بیڑا غرق ہو جائے، ساڑیاں نمازاں اتھے نہیں ہوندیاں، مدینے ہوندیاں، ڈائریکٹ لائیو نمازاں ہوندیاں ساڑیاں، اتھے نہیں ہوندیاں۔ تے خبردار ان گل کیتی آتے چپ کر گئی۔ تھوڑی دیر گزریے تے دوویں آئے نے اندر، تے اندر آ کے پیر سی 2 نمبر فراڈیا پھوکاں ماردا سی بڑیاں، انہیں اینج کر کے کیا ہے ہوش ہو ہوش اینج کیتا سو، وہ ویکھن لگ پے نے یہ ہویا کی ہے، نال پیر آتے نے پیر جی یہ کی ہے، یہ معرفت دی کو گالے دسیو کی کیتی آجے؟ وہ آندہ نامقولو تو انہوں نہیں پتا، او مدینے مسجد جی کتا وڑی جاندہ سی تے میں انہوں ششکاریا کڑیا ہے، او نال سی وابن موحدن، انہیں کہا تیرا پہ بندوبست کرنی ہے ٹھہر جا۔ انہیں کی کیتیا؟ انہیں لیان دیاں سیویاں، سیویاں لیا کے نا پلیٹ اچھے تے او دے تھلے انہیں کی کیتا کیو تے شکر تھلے پا کے اتے چنگا لیپ مارے ہے سیویاں دا، مار کے تے لیا کے نا اللہ پیر جی آکھاؤ۔ نمازاں کتھے ہوندیاں نے تے روٹیاں کتھے ہوندیاں نے؟ ایتھے روٹی کدے کسے پیر دی اتھے نہیں ہوئی، وہ اتھے ہی ہوندی ہے، پنجن کٹن اتھے وے نمازاں اتھے ہو رہی ہیں۔ ہون جاؤ انہیں چمچ پر ہے نا وہ تہ چنگی سی تے او اتو آئیاں نے تے او تے ذائقہ کوئی نہیں سی او دے وچ، انہیں آکھیا تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے، پیراں دے نال مذاق، پیراں نال تماشے، کی تماشا ہے جی؟ او جی دیکھ اس کے اندر چینی بھی کوئی نہیں، شکر بھی کوئی نہیں، گھی بھی کوئی نہیں، ساڑی توہین ہے۔ اس نپیا سوٹا، نپ کے نا سوٹا تے اس آکھیا ہے اورے کر چمچ، اس چمچ دے نال اس سیویاں کیتیاں اورے، اس آکھیا ہے انی دیا اے تھلے ویک تھلے کی پہ آئی، مدینیوں کتے پہ ششکیرنا ہے تے غیب دے دعوے پہ کرنا ہے تے اے تھلے پئیاں میں نے شکر بھی پئیا تے کیوں بھی پہ ہے، وہ نظر نہیں آیا۔ اس آکھیا میں تینوں آکھیا ہی پیر نہیں ہے، خنزیر ہی، مار ڈانگا تینوں کروں باہر کڈ، اے انج دے نہیں ولے، یہ ہیں 2 نمبر، یہ ہیں بے ایمان، عزتیں بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، ایمان پہ بھی ڈاکے ڈالتے ہیں،
پر یہ تو اللہ کے ولی ہے، سچے ولی ہے، اور قرآن سچے ولیوں کا بیان کرتا ہے کہ اٹھے ہیں، اب کھانے کی حاجت ہوئی ہے، جسے کھانے کی حاجت ہو وہ معبود نہیں ہوا کرتا، وہ الہ نہیں ہوا کرتا، اور انہوں نے روانہ کر دیا ہے، جا وہی جا کے کی لے کیا کھانا۔ جملے بڑے قابل غور نے، ذرا دھیان کریو، جاگ دے پیو جی ہیں جی، جملے تے غور کریو۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، غور فکر کریں، ڈھونڈیں پھریں، کیونکہ انہیں تو اندر یہی پتہ ہے باہر کس کی بادشاہت ہے، دقیانوس کی ہے، وہی زمانہ ہے، وہی حال ہے، پر دھیان کریں یہ اندر انہیں پتہ ہے اور باہر بادشاہت کیا ہو گئی ہے؟ اللہ اللہ، انہوں اپنے حال دا بھی نہیں پتا تے باہر دے حال دا بھی نہیں پتا، تے لوگوں جنہوں اپنا تے باہر دے حال دا نہ پتا ہوئے وہ لوگوں الہ تے مشکل کشا نہیں ہوندا۔ اے میرا رب قرآن پہ سمجھاندہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کھانا لے کے آنا ہے پاکیزہ ازکا، کیڑا جی؟ 11ویں نہیں لے آنی، غیر اللہ دے نا دی نظر نہ لے کے آئیں، لنگر شنگر نہ لے کے آئیں۔ دیکھو نا کتنے نادان ہیں، کیا جملے بول رہے ہیں؟ نظر اللہ تے نیاز حسین، دیکھو کتنا شرکیہ کفریہ جملیہ۔ اور یاد رکھو نظر نیاز ایک ہی ہے، نظر عربی دی تے نیاز فارسی دی، لیکن فراڈ لان واسطے کام کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو نظر بھی اللہ کی اور نیاز بھی اللہ کی۔ کسی بندے کے نام کی کوئی نظر و نیاز نہیں ہے، نظر و نیاز میرے اللہ کے نام کی ہے۔ اصحاب کہف بھی کہہ رہے ہیں جانا کھانا پاک لے کے آنا، حرام غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ لے کے آنا۔ اب وہ چلا گیا ہے بیواری کی کم، پیسے لے کے گیا وے نال تے دکان تے گیا ہے، جا کے ہوٹل تے کہندا ہے کھانا دیو، ایلو پھڑو پیسے۔ انہوں نے تاکید بھی کیتی سی وَلْيَتَلَطَّفْ، ٹیڑی بیڑی نہ، کوئی اکھاں شکاں نہیں وکھانیاں، کی کرنا ہے؟ نرمی نال گل کرنی ہے۔ کی کرنا ہے جی؟ نرمی نال گل کرنی ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے میں سے کسی کے بارے میں پتہ نہ لگے، ہم ادھر ہیں سارے کے سارے، کسی کو نہ بتانا نہ پتہ لگے، پر میرا رب کہہ رہا ہے پتہ لگے گا، پتہ کھلے گا، میرے رب کی مرضیاں چلتی ہیں۔ اب پیسے دیے، او پیسے ویکھن لگ پہ ہے، آکھن لگی ہے یہ کی یہ تے کوئی 3 صدیاں پہلوں دے پیسے نے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پیچھے مجھے کہا گیا تھا لڑنا نہیں، نرمی نال۔ انہوں نے کہا اور لے پیسے، وہ پھر اور دیکھنے لگا ہے۔ اس نے کہا جی اور لے پیسے، بس کھانا دے دے، کھانا لے کے جانا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل، پیکنگ کرواتا ہوں، بیٹھو۔ بٹھا دیا ہے، اور اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے لگدا ہے دے ہاتھ خزانہ آیا ہوئے ہے، ابھی گورنمنٹ کو اطلاع دیتا ہوں۔ اور بادشاہ اس وقت کا بادشاہ نیک بادشاہ، عادل بادشاہ، اللہ سانو بھی عنایت کر دے ہیں، اچھا ذرا جی ہاں۔ خان صاحب جتیاں لان نال کم نہیں بندا، جتیاں لان نال کم نہیں بندا،
سونے نبی اتے جان وارن نال کام بندا ہے، سونے نبی اتے اپنی عزت ناموس قربان کرن نال کام بندا ہے، اپنا ملک، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا جان و مال سونے نبی اتے قربان۔ اتھے خالی جتیاں لان نال تے کام نہیں بندا، اتھے تے بڑیاں جتیاں لائیاں نے، اے جتیاں لان نال تے عشق نہیں نہ ہوندا۔ عشق تو یہ ہے، محبت تو یہ ہے، محبت تو یہ ہے، وہ علامہ اقبال کا جملہ، وہ شعر کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر شے کی یہ نبی اتے وار دیو تاں ایمان بچ داوے۔ یہ ایسے نہیں لوگوں کو مرغوب کر رہے ہو جی عشق کا حال دیکھ لو، عشق ایسے نہیں ہوتا، عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ یورپی یونین دی اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھو سانو تواڈے حرام مال دی لوڑ نہیں ہے، سانو تواڈے انہاں سلسلیاں دی لوڑ نہیں ہے، کم کرو اپنا، سانو اپنا نبی پیارا وے، اسی اپنے نبی واسطے اگر پہاڑاں نال بھی ٹکرانا پیا، امریکہ نال بھی ٹکرانا پیا، ٹکراؤ گے؟ ہاں جی ٹکراؤ گے؟ انشاءاللہ ہم ٹکرائیں گے، ہم ٹکرائیں گے، اور میرے رب نے ثابت کیا ہے طالبان مٹھی بھر لوگ ہیں، میرے رب نے ثابت کیا ہے 48 ممالک کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، گھٹنے ٹیک کے رکھ دیے ہیں، اور میرے رب نے سپر پاور کو شکست دی ہے۔ کن کے ہاتھوں؟ چند لاٹھی والے ایوی نوجوان سن، سبحان اللہ۔ او آندے نے نا کانفرنس کرن جاندے نے، انہاں دے نال جڑے آکسفورڈ دے پڑھے ہوئے تے باقی پڑھے ہوئے، اے کالیاں داڑیاں، اے پگاں، تے کھلے لباس تے جتیاں پائیاں نے، اور کسے دی جتی پھٹی ہوئی ہے، تے کدے نال مذاکرات پہ کر دینے؟ سپر پاور اپنے آپ نو کہن والا۔ حالانکہ افغانستان کے مجاہدوں نے روس کے وقت یہ اعلان کیا تھا سپر پاور ایک خدا لا الہ الا اللہ، سپر پاور ایک خدا، سپر پاور ایک خدا، سپر پاور ایک خدا۔ اور میرے رب نے ثابت کر دیا ہے سپر پاور وہی ہے، اور کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ یہ نوجوان اب غار کے اندر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کھانا آئے، پر ہوا کیا؟ بادشاہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ غار کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ اس وقت یہ مسئلہ چلا ہوا تھا مرنے تو بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، لوگ مندے نہیں سن۔ جدوں لوکاں نے آ کے اپنی اکھاں نال اصحاب کہف نو ویکھیا ہے تے ویکھ کے تے او کہن لگے نے جے رب نیند تو بعد 309 سال تو بعد اٹھا سکدا ہے تے صدیاں تو بعد بھی اٹھا سکدا ہے، مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ تے او بادشاہ نے ویکھیا تے او چیزاں لکھیاں سن بادشاہت دے وچ کہ چند نوجوان انج غائب ہو کے پتہ لگ گیا اے اوہی نوجوان نے جڑے غائب ہوئے سن، سامنے آ گئے نے۔ میں رب نے کی کیتے ہے
اتھے ہی معاملہ ختم کر کے اصحاب کہف دے اتے موت طاری کر دیتی ہے، مسئلہ سمجھا دیتے ہیں، انہوں نے غار دے اندر ہی موت طاری کر دیتی ہے اور اس جگہ نو بند کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں معاملہ۔ تے میں رب نے جیڑا بار سی نا بار بیٹھیا ہویا کی کتا سونے نبی نو آکھیا سونے نبی او جڑی جگہ سی نا لَوِتَّلَاتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، میرے نبی اگر تسی بھی کدھر اتھے جان دے تے ویکھ دے نا منظر تساں بھی فرارا نکل جانا سی اتھو فٹا فٹ، اساں اس جگہ نو کدنال بھریا ہویا سی روب، انج روب تاری سی، او غار دے دہانے دے اتے انج لتاں پھیلا کے قلبہم باسطن ذراعیہ بالوسید، او وہ کتا اپنی پاؤں یوں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، کسے دی مجال نہیں سی کہ اس پاسے جا سکے۔ یہ رب نے مخفی کیتا ہے تے جدو ظاہر کرن تے آیا رب ہر شے کے کر دیتی، رب نے کھول کے رکھ دیتی ہے، مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے، شبہ دا جواب بھی آ گیا ہے۔ اصحاب کہف غیب دان نہیں، مشکل کشا نہیں، بات دے حال جان دے نہیں، اور او الات معبود بھی نہیں نے، اے شبہ دا ازالہ کر دیتے ہیں۔ ایک کی شبہ دس سکیا ماں 4 شبہ نے، اور زندگی رہی تے پھر انشاءاللہ اگلے سال جے زندگی نے وفا کی تھی جے انجے ملاقات ہوئی، ایک دوسرا شبہ ہے او دا بھی ازالہ کرنا ہے۔ وہ شبہ کی ہے کہ جی موسیٰ تے خضر یہ دوویں اکٹھے ہوئے سن تے موسیٰ غیب دان نہیں سن تے خضر کی سن غیب دان سن، انہوں نے کچھ چیزاں پتہ لگ دیاں گئیاں نے، لہٰذا وہ بھی پکار دے لائق نے۔ یہ شبہ مشرکین دی طرفوں یہ دا ازالہ بھی قرآن نے کیتے ہے، سورہ کہف وچ کیتے ہے۔ زندگی رہی تے موسیٰ تے خضر دا واقعہ اگلے سال اسے موقع اتے ہوئے گا انشاءاللہ العزیز، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تکمیل دیاں گھڑیاں نے بابرکت مقدس وقت تے مقدس گھڑیاں نے اپنے رب دے حضور دعا کرنے جو اسی مشکلات مصیبات چاں پریشانیاں تے دکھاں وچاں وبائی مرض نے گھیریا ہویا ہے اور حالات جڑے نے بہت ملک دے بھی خراب نے، رب دے حضور دعا کرنے سارے مل کے، نالے معافیاں منگنے اپنیاں کہ سانو معاف کر دے تے نالے باقیاں واسطے ساریاں واسطے دعا کرنے، کیونکہ یہ دعا دا وقت مجاہد جہاد دے اندر دعا کرے تے اللہ تعالیٰ دی دعا نو کی کردہ ہے قبول کردہ ہے۔ مسافر سفر چ دعا کرے اللہ دی دعا نو قبول کردہ وے، تے اسی طرح بیمار بیماری دی حالت چ دعا کرے تے اللہ تعالیٰ قبول کردہ ہے، تے نیکی دی حالت دے وچ کوئی نیکی کر کے اللہ دے حضور دعا کریے تے رب او بھی بڑے قبول کردہ ہے۔ پر ہن دعا تاں پہلے ذرا صف بندی اپنی کر لو، صحیح ہو جاؤ، کیونکہ بہت بڑے شہنشاہ دے سامنے حاضر ہون لگے ہاں تے او دے کول منگن لگے ہاں تے عاجزی تے تواضع تے انکساری ہونی چاہیے، اپنی صفاں بالکل درست کر کے تاکہ صفاں دے جڑے صفاں وچ بھی نہیں نے او پیچھے صفاں دے وچ آ جان، تاکہ رب دے حضور دعا منگیے تے دعا بڑے خلوص تے بڑی للہیت دے نال وقت دعا دا اللہ ساڑی دعاواں نو اپنی بارگاہ وچ کی کر لوے، قبول کر لے، منظور کر لے۔ اللہ دے حضور دعا کرنے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربنا خالقنا مالكنا إلهنا كفيلنا، أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. إنا نرجو رحمتك، إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ونخشى عذابك. إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت الشافي، اشفنا، اشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا مستمرا. اللهم أنت ربنا، أنت وكيلنا، أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. إنا نرجو رحمتك، إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ونخشى عذابك. اللهم أغننا، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا سائل بابك، اللهم إنا سائل بابك، لا تطردنا من بابك، فإن تطردنا فأين نسأل وإلى أين نذهب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم زحزحنا عن النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار مع الصالحين. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار مع الصالحين. اللهم توفنا مسلما، توفنا مسلما، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين. اللهم وفق لنا أن نعمل صالحا، أن نعمل صالحا. وفق لنا أن نتوب إليك، وفق لنا أن نتوب إليك. پروردگار، پروردگار اپنے فضل و رحمت سے، اپنے فضل و رحمت سے ہمیں معافیاں عنایت فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری تقصیر معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے. میرے مولا بڑے مجبور ہیں، بڑے لاچار ہیں میرے مولا، معیشت کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی حالات ناگفتہ بہی ہیں. میرے مولا تو حالات کو جاننے والا ہے. میرے مولا ہمارے حالات کو سدھار دے. میرے مولا جو ہماری نسل، ہمارے لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے حیائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، بدکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، میرے مولا انہیں تائب بندہ بنا، انہیں منیب بندہ بنا، ان کی توبہ قبول فرما، ان کی خطائیں معاف فرما. میرے مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عنایت فرما، روحانی بیماروں کو، جسمانی بیماروں کو، سب کو شفا عنایت فرما، سب کو صحت عنایت فرما. پروردگار وبائی مرض نے، موذی مرض نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. میرے مولا
نہ باہر کے راستے ہیں، نہ گھروں میں سکون ہے، خوف کی کیفیت ہے۔ میرے مولا اس عذاب کو ہم سے دور فرما، میرے مولا اس عذاب کو ہم سے دور فرما، میرے مولا اس عذاب کو ہم سے دور فرما، اس مرض کو ہم سے دور فرما، ہمیں معافیاں دے، ہمیں معافیاں دے۔ میرے مولا ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، میرے مولا امت مسلمہ پر بڑا کڑا وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہے، کفر ہمیں للکار رہا ہے، ہمارے نبی کی عزت کا معاملہ ہے، میرے مولا ہم کچھ کر نہیں سکتے، زبان سے اظہار کر رہے ہیں، تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ میرے مولا ہمیں موقع دے دے، میرے مولا ہمیں موقع دے دے۔ یہ نبی پہ جو بکواس کرنے والے، نبی پہ جو تہمتیں رکھنے والے، نبی کے خاکے بنانے والے، میرے مولا ہم انہیں ملیا میٹ کر دے، میرے مولا ہم انہیں نیست و نابود کر دیں، میرے مولا ان پر آسمان سے عذاب نازل فرما، میرے مولا ان پر آسمان سے عذاب نازل فرما، میرے مولا جو ان کے حواری ہیں، قائدیانیوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان بے ایمانوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں، میرے مولا انہیں ذلیل و رسوا کر دے، انہیں چوراہوں پہ ننگا کر دے، میرے مولا انہیں ذلیل و رسوا کر دے، زمین سے اور آسمان پر ان پر ذلت کے عذاب نازل فرما۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط، جس طرح ان پہ عذاب آئے، میرے مولا انہیں بھی تباہ و برباد کر، انہیں بھی ذلیل و رسوا کر۔ میرے مولا فلسطینی مظلوم مسلمان ہیں، میرے مولا یہودی ان پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، میرے مولا ان مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا یہ مسلمان یہ سبق بھول گیا ہے، جہاد کا سبق بھول گیا ہے، میرے مولا یہ سبق ہمارے دلوں میں دوبارہ تازہ کر دے، میرے مولا اسلام کا غلبہ کر دے، میرے مولا دین توحید کا غلبہ کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ میرے مولا ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم انڈیا کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہم کشمیر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، میرے مولا برما کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، پر میرے مولا تیرے سامنے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میرے مولا جس طرح بدر میں تو نے فرشتے اتارے تھے، فرشتے اتار کے ان کی مدد فرما دے، میرے مولا غیب کے اسباب بنا دے، میرے مولا ہمیں طاقت و جرت عنایت فرما دے، ہم کفر کو زیر کریں اور نیست و نابود کریں، میرے مولا طالبان کی مدد فرما، میرے مولا طالبان کی مدد فرما، ان کی تائیدیں فرما، ان کی نصرتیں فرما، غیب سے ان کی امداد فرما، میرے مولا اس ملک میں بھی اور افغانستان میں بھی اور پوری دنیا میں حقیقی اسلام کا نفاذ فرما دے، میرے مولا حقیقی اسلام کا نفاذ فرما دے، میرے مولا ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے وہ ساتھی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پہ، میری اس دعا میں شریک تھے، میرے مولا آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں، وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، میں کیا کیا نام لوں، میرے مولا وہ میرے دلوں میں بسنے والے ہیں، وہ میری آنکھوں میں بسنے والے ہیں، میرے مولا انہیں جنت الفردوس کے ٹھکانے نصیب فرما، میرے مولا جنت الفردوس کے انہیں ٹھکانے نصیب فرما، میرے مولا ہم تو اسے سوال کرتے ہیں، ہمیں معافیاں عنایت فرما دے، ہمیں معافیاں عنایت فرما دے، میرے مولا وہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے والد گرامی، میرے مرشد، میرے شیخ سید عنایت اللہ شاہ بخاری، میرے مرشد، میرے شیخ، میرے مولا جنت الفردوس کے ٹھکانے نصیب فرما، جنت الفردوس کے ٹھکانے نصیب فرما، میرا شیخ غلام اللہ خان، مولانا محمد طاہر پنج پیری، مولانا قاضی شمس الدین، مولانا قاضی نور محمد، قاضی عصمت اللہ صاحب، اللہ جی ان کی مغفرت فرما، میرے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے ٹھکانے نصیب فرما،
میرے مولا انہی کی وجہ سے آج ہم قرآن کے چند جملے بول رہے ہیں۔ میرے مولا ان موحدین کے خصوصی اعزاز و اکرام فرما، ان ابرار مقربین کے ٹھکانے نصیب فرما۔ میرے مولا حضرت شاہ جی بیمار ہیں، میرے مولا انہیں صحت عنایت فرما، انہیں صحت عنایت فرما، ان کے سائے ہم پر تا دیر قائم رکھنا، تا دیر قائم رکھنا۔ میرے مولا دین کی خدمتیں ان سے لے، میرے مولا مجھ ناچیز سے بھی دین کی خدمتیں لے، میرے مولا قرآن کی خدمت میں خادمین میں ہمیں شمار کر دے۔ میرے مولا جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے رمضان میں، قرآن سنایا، سننے والوں نے قرآن سنا، لوگوں نے خیراتیں کیں، صدقے دیے، زکاتیں دیں، مال دیا، مردوں نے عورتوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ جی ان کی ساری یہ عبادتیں قبول فرما لے، میرے مولا جی ان کی ساری عبادتیں قبول فرما لے۔ میرے مولا مجھے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، مجھے ناچیز اور ناکارہ کو دعا کے لیے کہا ہے۔ میرے مولا جی جن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا ہے، میرے مولا دلوں کا حال تو جانتا ہے، ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی مرادیں پوری فرما۔ میرے مولا لوگ پریشان ہیں بیٹیوں کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، اللہ جی تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے مولا جی بیٹیوں کے خوبصورت رشتے فرما، میرے مولا جی بہترین جوڑ بنا، جو ماں باپ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔ میرے مولا جی ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ میرے مولا جس طرح میرے یہ مخلص احباب، پیارے احباب، محبت کرنے والے لوگ کہاں کہاں سے آج تشریف لائے ہیں، اللہ جی ان کا آنا قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ میرے مولا یہ دین سے پیار کرتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے میرے مولا تیری رحمت اور توفیق سے دین کا مسئلہ انہیں سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرما دے، ہمیں سچا قرآن کا عامل بنا دے۔ میرے مولا جی ضد سے ہمیں محفوظ فرما، تعصب سے محفوظ فرما، بغض و حسد سے محفوظ فرما، چغلی و غیبت سے محفوظ فرما، شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ میرے مولا جو لوگ روزی رزق کے اعتبار سے تنگی میں مبتلا ہیں، میرے مولا ان کی کشادگیاں فرما دے، میرے مولا ان کی کشادگیاں فرما دے۔ اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، میرے مولا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا۔ جتنی گھڑیاں رہیں میرے مولا دین کے خادمین میں رکھنا۔ میرے مولا موت کی تلخیوں میں آسانیاں نصیب فرما دینا، میرے مولا موت کی تلخیوں میں آسانیاں نصیب فرما دینا، میرے مولا آسانیاں نصیب فرما دینا۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، من سکرات الموت۔ اللہ جی موت کی تلخیوں میں آسانیاں فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جی اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں صحابہ کی جماعت میں جنت میں شامل فرما، جہاں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عبد الرحمن و زبیر و طلحہ اور باقی صحابہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی دنیا سے جائیں تو ان کا دیدار جنت میں ہمیں کروا دے۔ میرے مولا جی ان کی محفل اور سنگت ہمیں وہاں نصیب فرما دے، نبیوں کی مصاحبت نصیب فرما دے۔ اللہم توفنا مسلما، اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر آخر میں جی صاحب احباب کو مبارکباد بھی کہتا ہوں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔